قرآن کریم کی آیت مقدسہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ کہ لمبی روایت ہے یہ، جس میں نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کا مصرف بیان کیا اور اس کا مقصود بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کے جو مصارف ہیں، یعنی جن لوگوں میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کے جتنے مصارف بیان کیے گئے ہیں، باجماع امت وہ تمام کے تمام مصارف آج بھی موجود ہیں اور ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صرف ایک مصرف جو قرآن کریم نے بیان کیا، والمؤلفۃ قلوب، وہ حضرات جو ابتداءً اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں تو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، کیونکہ اسلام ابتداءً کمزوری کی حالت میں تھا، مسلمان قلیل حالت میں تھے، اس لیے ان لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ابتداءً زکوٰۃ دی جاتی تھی، ان لوگوں کو جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر بعد میں چونکہ اسلام ترقی پا گیا، اسلام کو وہ قوت اور شان و شوکت حاصل ہو گئی کہ اسلام کو محض قوت حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں باجماع امت یہ جو مصرف تھا یہ ختم ہو گیا۔ باقی اس کے علاوہ جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، وہ تمام کے تمام جو قرآن نے بیان کیے آج بھی موجود ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فقراء کو دی جا سکتی ہے، مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ حضرات جو حکومت کی جانب سے، تنظیموں کی جانب سے زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مامور ہوں، زکوٰۃ وصول کرنے پر ڈیوٹی جن کی لگائی گئی ہو، ان حضرات کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی قید ہو گیا کہیں پر، اس کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہو گیا، قرض کی ادائیگی کا اس کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو آپ اگر چاہیں تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے کر اس کا قرض ادا کرا سکتے ہیں۔ الغرض یہ مصارف ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے۔ وابن السبیل ہے یعنی مسافر۔ قرآن کریم کے جتنے بھی مصارف ہیں، ان تمام مصارف میں ہمارے امت نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ جن لوگوں کو ہم اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، جن لوگوں پر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ فائدہ ثواب کے اعتبار سے کس چیز میں؟ یہ بہت ضروری چیز ہے، چونکہ خالی پیسہ خرچ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ فرض فرمائی ہے وہ صرف ہمارا پیسہ لٹانے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کا جو مصرف بیان کیا، اس کا جو مقصود بیان کیا، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے غریبوں پر خرچ کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا زکوٰۃ اکٹھی کر کے دولت کے انبار لگا لے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے والا جتنا مالدار تھا، لینے والا اس سے زیادہ مالدار زکوٰۃ لے کر کے ہو جائے۔ نہیں، مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ کی جائے گی، اس کا ذخیرہ اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اس کا انبار نہیں لگایا جائے گا، بینک بیلنس نہیں بنایا جائے گا اس سے۔
ہم زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سی صورت میں زیادہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی ترقی کہاں پر خرچ کرنے میں زیادہ ہے، ہمیں دوہرا ثواب کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے خرچ تو ہمیں کرنا ہی ہے، اور نہیں خرچ کریں گے تو آخرت میں حساب بہرحال دینا ہی ہے۔ یہاں سے چند ہزار روپے ہم سال کے بچا کر خوش ہو سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تب معلوم ہو جائے گا یہ چند ہزار بچانا گھاٹے کا سودا تھا یا نفع کا سودا تھا۔ خرچ تو کرنا ہی ہے ہمیں ہر حال۔ آپ اچھی جگہ پر خرچ کریں تب بھی خرچ ہونا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے محض اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے خرچ کر دیں تب بھی وہ خرچ ہونا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب زکوٰۃ اپنی ادا کریں تو اچھی طریقے سے تحقیق کریں سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ عام طور پر ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں مجھے 1000 روپے کی 10,000 روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے، بس یہ خرچ ہو جائے، چاہے جیسے خرچ ہو جائے۔ نہیں، جیسے خرچ کرنا واجب اور ضروری ہے، دیکھ بھال کر خرچ کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ بغیر دیکھ بھال کے خرچ کر دیا، بعد میں معلوم ہوا جس آدمی کو زکوٰۃ دی تھی وہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں تھا، ڈبل سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑ جائے گی۔ اس لیے پہلی چیز زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ نہ دینے کی صورت میں قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ میں بڑی وعیدیں سنائی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے ایک آیت مبارکہ اس سلسلے میں پڑھی تھی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن ہمارا یہ روپیہ، ہمارا پیسہ، ہمارا سونا، ہمارا چاندی، ان تمام کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہوگی تو پھر انسان کو اسی پیسے، اسی روپیے کے ذریعے سے، اسی سونا چاندی کے ذریعے سے سزا دی جائے گی، اور پھر ہمارا یہ مال ہمارا مذاق اڑا رہا ہوگا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تمہارا خزانہ، میں ہوں تمہارا خزانہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مذاق اڑائے گا کہ مجھے جمع کر کر کے رکھتے تھے نا، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، گن گن کر کے رکھا کرتے تھے، اب چکھو مزہ اس زکوٰۃ نہ نکالنے کا۔ تو پہلی چیز یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ ہم یہ غور بھی کریں ہم اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات کس کو دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ سامنے سے مانگنے آ گیا، شرم کی وجہ سے نکال کر کے پیسے پکڑا دیے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ہمارے ہاں کثیر تعداد ان لوگوں کی، ہم جانتے ہیں جس نے ہم سے مطالبہ کیا زکوٰۃ کا وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، لیکن ہمیں شرم آتی ہے منع کرتے ہوئے۔ ذہن میں کیا تھا، میاں یہ جانے اس کا کام جانے، ہم نے تو دے دیے۔ بھائی کیسے دے دی؟ تمہیں جب پہلے سے معلوم ہے یہ مستحق نہیں تو آپ نے دے دی، کوئی اعتبار نہیں اس دینے کا، آپ کو زکوٰۃ ڈبل سے ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہترین جو مصارف ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے وہ مدارس اسلامیہ، بلا شک کوئی شک کی بات اس میں نہیں کہ سب سے بہترین جو مصرف ہے مدارس اسلامیہ۔ پہلی چیز زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، جن مدارس میں مصرف موجود نہیں ہے، صرف بستی کے طلباء ہی رہتے ہیں، باہر کے طلباء کا کوئی نظم نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہوتا، بستی کے ہی طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، چند اساتذہ ہیں اور ان کی تنخواہیں بستی سے پوری ہو جاتی ہے، امداد کے چندے سے وہ اپنی تنخواہوں کو نکال پاتے ہیں، مدرسے کا خرچ پورا ہو جاتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہاں پر بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔
لیکن جن مدارس اسلامیہ میں باہر کے طلبہ پڑھتے ہوں اور بغیر چندے کے وہاں کا کوئی نظم نہ ہو، ظاہر ہے جس مدرسے کا خرچ 20 لاکھ 22 لاکھ 10 لاکھ ہوگا، وہ مدرسہ بستی سے بڑا مشکل ہے اس زمانے میں چلنا کہ بستی کے اخراجات سے وہ مدرسہ چل جائے۔ ہاں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا خرچ بستی والے اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب باہر کے طلبہ آتے ہیں تو کھانے کا خرچ صرف اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ بڑا مشکل پڑتا ہے۔ ہم خوب اندازہ کر لیں کہ ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہوئے ہمیں کتنا بڑا بوجھ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایسے میں سب سے بہترین جو مصارف ہیں ہماری زکاتوں کے، وہ مدارس اسلامی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے ادا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری چیز یہ کہ دین کی مدد اور دین کی نصرت، دین کی اشاعت مدارس اسلامیہ کو چندہ دینے میں جتنی ممکن ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور راستہ نہیں، بالکل شرح صدری کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی اور راستہ دین کی اشاعت کا، دین کی نصرت اور مدد کا اس کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں دیں ہم مدارس کو؟ ہمارے ہاں تو بہت سارے غریب ہیں، بہت سارے نادار ہیں، اور یہ جو ذہن ہے یہ چند سالوں سے ہمارا باقاعدہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم غفلت میں اس ذہنیت کا شکار ہو گئے۔ ابھی ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں بہت زیادہ بگڑنے کے بعد بھی الحمدللہ ابھی ہم اس پوزیشن میں موجود ہیں کہ اپنے اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ ابھی اس پوزیشن میں ہم موجود ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات موجود ہیں۔ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ الحمدللہ ہم سب کچھ جھیلنے کے بعد بھی قرآن و حدیث پر مکمل طور پر عمل کر پا رہے ہیں۔ اگرچہ ہماری زندگیوں سے قرآن کریم نکل گیا ہو، لیکن ہمارے دل الحمدللہ قرآن کریم کی محبت سے، احادیث رسول کی محبت سے ابھی سرشار ہیں۔ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں اتنی غایت درجہ محبت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی کو ذرہ برابر بھی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا خون ابلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم شرابی اور کبابی ہو سکتے ہیں، چور اور زناکار ہم ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی تمام برائیاں آج ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ بھی عدم درجہ موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ کیوں ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دل خود بخود اسلام کی طرف راغب ہے، حدیث کی طرف راغب ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اگر یہ مدارس اسلامیہ ختم کر دیے جائے، ان مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا جائے، چند سال نہیں لگیں گے یہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں، چند سال نہیں لگیں گے۔ آج آپ سنتے ہو پوری دنیا میں ترکی ایک ماڈل بن کر کے ابھر رہا ہے، لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کے حالات آپ ذرا اس کے اٹھا کر کے دیکھیں۔ اس ترکی کا عالم یہ تھا جو آج عالم اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت والا، سب سے زیادہ غیرت والا ملک مانا جا رہا ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ 2 ملک ایسے ہیں جو اسلام کے اوپر آج کسی سے بھی کوئی مصالحت کرنے کو تیار نہیں، ترکی اور افغانستان۔ آپ نے ترکی کے حالات پڑھے ہیں، لوگوں نے مسجدوں میں بیٹھ کر کے کھلے عام شرابیں پی ہیں، اور وہ پینے والے کوئی کرسچن، کوئی ہندو، کوئی پنجابی نہیں تھے، سب کون تھے؟ اسلام کے ماننے والے۔ وہ سب اسلام کے ماننے والے تھے، جنہوں نے خود مساجد کے اندر تالے لگائے، مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا گیا، قرآن کریم پر پابندی لگا دی گئی کہ قرآن کریم ہماری زندگی کی ترقی میں رکاوٹ ہے، پڑھنے پر پابندی، کسی کے گھر کے اندر قرآن کریم مل جاتا سزا ہو جاتی، جیل کاٹنی پڑتی تھی۔ یہ تمام کے تمام حالات میرے بھائیوں کیوں آئے؟ مدارس اسلامیہ کو بند کر دینے کی وجہ سے۔ ابھی ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا،
چونکہ اللہ کا شکر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر ابھی تو ہم کھلے طور پر عمل کر پا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، اگر اسلام کا دفاع کرنے والے موجود نہ رہے، اسلام کا دفاع کرنے والی جماعت موجود نہ رہی، اسلام کا نام لینے والے بھی موجود نہیں رہے۔ آپ حالات اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے ممالک کے حالات ہیں۔ اندلس کسی زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا، بڑے بڑے مدارس اسلامیہ تھے۔ غرناطہ کی جامع مسجد کا عالم یہ لکھا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا سفر نامہ نقل کیا، وہاں پر انہوں نے نقل کیا کہ اتنی بڑی مسجد تھی کہ ایک رات میں کئی کنٹل تیل وہاں پر چراغوں میں جلا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مسجد ہے، ایک چراغ، دو چراغ، 10 20 نہیں، کئی کنٹل تیل چراغوں میں ایک رات میں جس مسجد میں خرچ ہوتا ہو، کتنی بڑی مسجد ہو۔ لیکن جب وہاں سے مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی اسکیم چلائی گئی، مسلمانوں کو مدارس کے خلاف کیا گیا اور علماء کے خلاف کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس مسجد کے اندر تالے ڈال دیے گئے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ابھی تو زندہ ہے، اسلام تو باقی ہے، بالکل آزاد ہے اسلام۔ میرے بھائیوں، ہم کچھ بھی کہتے رہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ مدارس اسلامیہ کی دین۔ فوج آپ چاہے جتنی بڑی بنا لیں، کسی بھی ملک کی فوج، اگر فوج کے پاس چھاونی موجود نہیں ہے، اگر فوج کے پاس اپنی حفاظت کے قلعے موجود نہیں ہیں، آپ کروڑوں کی تعداد میں فوج بنا لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ سے اگر پسپا ہو جائے، ایک جگہ سے شکست کھا جائے، کہاں جائے گی بھاگ کر کے؟ کوئی چھپنے کی جگہ تو ملنی چاہیے۔ کسی بھی ملک کی آپ فوجیں دیکھیں، سب سے پہلے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ ان کی حفاظتی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی حفاظت کے قلعے ہوتے ہیں، حفاظت کی چھاونیاں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اس کی حفاظت پر۔ اس کی حفاظت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ فوج چلیے کسی ملک سے لڑائی کے لیے روانہ ہو گئی تو چھاونی کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور خالی کر دیا جائے، بالکل نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ چھاونی پر ایک مرتبہ کسی ملک کا قبضہ ہو گیا، پھر پوری فوج مل کر کے بھی اس قبضے کو ہٹا نہیں سکتی، پھر تو پوری فوج بیکار ہو جاتی۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ جب تک یہ قلعے موجود ہیں میرے بھائیوں، یقین مانیے اسلام کو ختم کرنے والا کوئی پیدا نہیں۔ اور جہاں جہاں پر مسلمانوں نے ان مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے، جہاں جہاں پر ان مدارس اسلامیہ کو بے وقت سمجھا گیا، جہاں جہاں پر ان مدارس اسلامیہ سے ہمارے رشتے کو توڑا گیا ہے، پھر آپ اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں دنیا نے کس طریقے سے مسلمانوں کو مسل دیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی تاریخیں نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں مدرسے سے متعلق ہوں، نہیں، کوئی بھی آدمی ہو، ظاہر ہے ہر آدمی کا ایک پیشہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آج آپ کا وہ کام بند ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو بھوکا تو نہیں ماریں گے، اللہ دوسرا کام آپ کو دے دے گا۔ کوئی بھی آدمی، مدارس اسلامیہ سے کتنے لوگ متعلق ہیں؟ 1% بھی نہیں۔ آپ اگر مدارس اسلامیہ میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا جائزہ لیں تو 1% بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ بچے کچھ آتے ہیں، 3% 4% لوگ شمار کرتے ہیں، حالانکہ لاک ڈاؤن کے بعد سے تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ جو 3-3.5% کا ہمارا تناسب تھا مدارس میں پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا نہیں، پڑھنے والوں کا، بچوں کا 3.5% وہ شمار کرتے تھے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے کا جو زمانہ تھا، لاک ڈاؤن کے بعد عالم یہ ہے کہ 8.5 لاکھ طلباء نے خود ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کو چھوڑا ہے، تو اب کتنا تناسب ہمارا ہوگا؟ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جی مدارس والوں کی تو اپنی روزی روٹی کا مسئلہ، الحمدللہ مدارس والوں کو بھی اللہ نے ہاتھ پیر دیے، جو دماغ عام آدمی کو دیا ہے مدارس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اللہ نے وہ دماغ دیا ہے، جو طاقت آپ کو دی ہے اللہ نے ان کو بھی دی ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ دنیا کی وہ مفلوج قوم بنا کر کے نازل کیے گئے ہوں یا وہ کچھ نہ کر سکتے ہیں۔
اور آپ دیکھیں جن لوگوں نے ان حالات میں آ کر کے مدارس کو چھوڑا ہے اور کاروبار کی لائن سے لگے، اللہ نے بڑی ترقیات سے نوازا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو اصل یہ چند سال سے باضابطہ بگاڑا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو دینے سے فائدہ کیا؟ اتنا مدرسوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں تو غریب رہتا ہے، ہمارے رشتہ دار میں تو فقیر رہتا ہے، ہمارے فلاں میں تو یہ رہے 2000 روپے میرے پاس زکوٰۃ کے، میں کیوں دوں مدرسے میں؟ پہلا حق تو میرے بھائی کا، لہذا میں تو بھائی کو دوں گا۔ منع نہیں ہے، آپ سب کو دیں، لیکن ہم ایمانداری سے ایک بات سوچیں، جب مدرسے کو دینے کا نمبر آتا ہے، مسجدوں میں دینے کا نمبر آتا ہے، تب تو ہمیں باپ کا بھی خیال آ گیا، بھائی کا بھی خیال آ گیا، بہن کا بھی خیال آ گیا، محلے میں بسنے والے پڑوسی کا بھی خیال آ گیا، بیوہ کا بھی خیال آ گیا۔ جب ہم نے اپنی شادی میں، بچے کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، کیا کسی بیوہ کی صرف دعوت کا بھی خیال آیا ہمارے دل؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی صرف پیسے دینا بہت دور کی بات ہے، کسی غریب محتاج، کسی بیوہ کی صرف دعوت کا خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں شرم آتی ہے اپنی دعوتوں میں کسی محتاج کو، کسی فقیر کو، کسی غریب کو بلاتے ہیں، شرم آتی ہے ہمیں کسی بیوہ کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلاتے ہیں۔ لیکن جب دین میں کہیں خرچ کرنے کا نمبر آئے تو بہت لمبی فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ جیسے ایک دکان والا دکان پر بیٹھ کر کے اپنے اخراجات پورے کر رہا ہے اور اپنی روزی روٹی کے لیے وہ دکان پر بیٹھا ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک رکشہ چلا رہا ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، یہ مدارس والے بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مدارس چلا رہے ہیں۔ بس یہ دماغ ہمارا بنایا جا رہا ہے، یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں داخل کی جا رہی ہے کہ جیسے میں صبح سے شام تک کام کر کے آ رہا ہوں، رکشہ چلا کر کے آ رہا ہوں، اپنی دکان پر میں بیٹھ کر کے آ رہا ہوں، مقصود میرا کیا ہے؟ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، اپنے خاندان کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، ان کے اخراجات کا انتظام کرنا۔ بس مدارس کا مقصد بھی شاید یہی ہے۔ چند لوگ جو بیٹھ کر کے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یا کوئی اللہ کا بندہ مدرسہ کھولتا ہے تو شاید اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرے۔ میرے بھائیوں ہم غور کریں، ایک آدمی پورا سال بیٹھ کر کے مدرسے میں پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، دنیا جانتی ہے، ہم میں سے بگڑا آدمی بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ عبادت کرے، اپنے روزے صحیح طریقے سے ہوں، نمازیں صحیح طریقے سے ہوں، تراویح صحیح طریقے سے ہوں۔ حتیٰ کہ بہت سارے افراد وہ ہیں جو اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، یا اگر بند نہیں کرتے تو بہت زیادہ کم کر لیتے ہیں اس کو، تاکہ رمضان گزارنے میں، رمضان کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ان مدارس والوں کو، ان کی تراویح ڈھنگ سے نہیں، ان کی نمازیں ڈھنگ سے نہیں، ان کے روزے ڈھنگ سے نہیں، سحری ان کو ڈھنگ سے نہیں ملتی، افطار ان کو ڈھنگ سے نہیں ملتی، صبح سے شام تک بیچارے رسیدے اٹھائے اس چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی ادھر سے ادھر بھاگے پھرتے ہیں۔ معلوم ہوا 3 کلومیٹر کوئی آدمی رہتا ہے اور 50 روپے کی رسید اس کی کٹی ہوئی ہے، یہ بیچارہ مدرسے والا 3 کلومیٹر 50 روپے کی رسید کاٹنے کے لیے اس چلچلاتی دھوپ کے اندر جا رہا ہے۔ کیا صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی آدمی 8-10 ہزار روپے سکون سے رہ کر کے کما نہیں سکتا؟ ہم غور کریں میرے بھائیوں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری یہ ذہنیت کون بنا رہا ہے؟ کون ہے جو اس مہینے میں عبادت نہیں کرنا جانتا؟ آپ اللہ کی قسم ان چندہ کرنے والوں سے معلوم کریں کتنے روزے بغیر سحر کے ان کو رکھنے پڑتے ہیں، کتنے روزوں میں پانی کے علاوہ افطار نصیب نہیں ہوتا۔ مغرب ہو جاتی ہے، افطار ہو گیا، پریشان رہتے ہیں، کھانے کا انتظام کہاں سے کریں؟
شہروں میں ادھر سے ادھر بھٹکتے ہیں، کوئی ہوٹل کھلا مل جائے، ہوٹل کھلا نہیں ملتا، بسا اوقات شہری میں ایک ایک بسکٹ لے کر کے میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہیں۔ ہم تو گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں تو روزے کا احساس ظہر کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا یہ اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ سب دودھ کے دلے، ہو سکتا ہے کسی اللہ کے بندے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہو کہ واقعی میں بچوں کا انتظام کر رہا ہوں مدرسے کے ذریعے، ہو سکتا ہے کوئی کاروبار کی نیت سے بھی مدرسہ کھول لیتا ہوں، ممکن ہے کوئی اپنے بچوں کا انتظام کرنے کے لیے مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں اکثریت ایسی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کی اہمیت ہے، دین کا درد ہے جو ان لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھلا رہا ہے، اور ہمیں آج اس کا احساس نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے میرے بھائیوں مستقل طور پر اپنی بے حسی کو باقی رکھا اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ یہ تو فضول ہے، ان میں چندہ دینا فضول ہے، آپ یقین مانیے چند سال نہیں لگے، بڑی بڑی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے ملک کے حالات دیکھیں، ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، ہر ممکن طریقے سے کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کی آمد کو بند کر دیا جائے۔ کون نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جتنا بھی چندہ آتا ہے، جتنے پیسے اخراجات کے آتے ہیں، 10 20 50 100 500 روپے 1000 روپے کی رسیدیں کٹ کر کے ہی ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا نہیں، غیر مسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کبھی مدارس اسلامیہ کے کسی چیز پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کسی چیز پر حملہ ہوتا ہے، سروے کے نام پر کتنا پیچھے لوگوں کو پریشان کیا گیا۔ یہ مقصود کیا لوگ نہیں جانتے کہ مدارس میں پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا کوئی آسمانی مخلوق آتی ہے؟ دنیا جانتی ہے کون ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں لوگ علاقائی لوگ ہیں، سوائے ہندوستان کے چند بڑے مدارس اسلامیہ، چند بڑے مدارس ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر سہارنپور ہے، مراد آباد ہے، یا اور چند لکھنؤ ہے، چند مدارس ہیں جن میں اکا دکا طلبہ ہو سکتا ہے باہر ملک سے آ کر کے پڑھتے ہوں۔ اکثر تو ان لوگوں نے بھی یہ کئی سالوں سے سلسلہ بند کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند سب سے واحد ایک ادارہ تھا ہندوستان میں جس میں باہر کے طلبہ 10 20 ہر سال رہا کرتے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں رہتے تھے۔ 7 8 سال ہم بھی وہاں پر رہے، 7 8 20 22 اتنے طلبہ بس ہوتے تھے، اس سے زیادہ کبھی باہر کے طلبہ نہیں ہوتے۔ اور ظاہر ہے کون نہیں جانتا باہر کا جو آدمی آ کر کے یہاں پر پڑھ رہا ہے وہ ویزا لے کر کے آیا ہوگا اور تمام سرکاری کارروائیاں پوری ہوئی ہوں گی۔ پھر یہ جو سروے کا نام لے لے کر لوگوں کو پریشان کیا گیا، مدارس والوں کو ڈرایا گیا، اس کا مقصود کیا تھا؟ ہم سمجھیں اس کا کیا مقصود تھا؟ یہ میرے بھائیوں پوری ایک پلاننگ ہے۔ سقوط بغداد جو کیا گیا، بغداد میں بڑے بڑے مدارس اسلامیہ تھے، ترکی میں بڑے بڑے مدارس اسلامیہ قائم تھے، غرناطہ میں بڑے بڑے مدارس اسلامیہ قائم تھے۔ آپ خود ہندوستان کے اندر دیکھیں، آج دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے، لیکن دہلی کے اندر کسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند سے بڑے بڑے ادارے موجود رہے ہیں۔ نجیب آباد کی ایک تاریخ لکھی ہے، آج نجیب آباد میں جس علاقے میں جامع مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اطراف میں سارے مسلمان آباد ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پر انگریزوں کے دور سے پہلے ہندوستان کا ایک بڑا مدرسہ آباد تھا۔ طلبہ کی تعداد نہیں لکھی تاریخ میں طلبہ کتنے ہوتے تھے، لیکن اس کے جو پڑھانے والے تھے، ٹیچر تھے، 800 کی تعداد میں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مدرسہ ہوگا جس میں پڑھانے والوں کی تعداد 800 ہو، پڑھنے والوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ لیکن جب انگریز آیا ہے تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اگر مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کو نکالنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نکالنا ہے، تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ مدارس کو ختم کر دو۔ مدارس ختم ہو جائیں گے، نہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو دین پڑھا سکوں، نہ آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میں اگر اپنی نسلوں کو دین پڑھا سکتا ہوں تو مدارس اسلامیہ کی وجہ سے۔
میں یہ سمجھوں کہ میں تو ایک عالم ہوں، قرآن و حدیث کسی نہ کسی درجے میں نے پڑھ لیا، میرا کیا نقصان ہوگا، میں تو اپنے بچوں کو پڑھا دوں گا، قطعاً نہیں پڑھا سکتا۔